کبھی آپ نے محسوس کیا ہے جب مسائل بڑھتے ہیں ہر طرف سے بے چینی ہوتی ہے، سارے کام رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب انسان سکون میں نہیں ہوتا تو غصہ بھی بڑھ جاتا ہے، ہم جلد بازی میں غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، رشتے بگڑ جاتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ پر کیا گزرتی ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے غصے اور فیصلوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں سورہ بقرہ کے 7 دن کے چیلنج کے 6 دن میں ایک ایسا راز بتانے والی ہوں جو صرف دعا ہی نہیں بلکہ ایک دل کو سکون بھی دیتا ہے، اور یہ ہے استغفار اور دوسروں کو معاف کرنا، ایون دشمن کو بھی۔ اور یہ سب سورہ بقرہ کے ساتھ مل کر ایک ایسا روحانی ہتھیار بن جاتا ہے جو جادو، منفی اثرات اور ہر پریشانی کی جڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے سننے والوں، میری پیاری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، اللہ کرے آپ سب خیریت سے ہوں، ایمان کی سلامتی میں ہوں، اور اللہ پاک آپ کے دلوں میں سکون اور گھروں کو برکتوں سے بھر دے۔ میری دعا ہے کہ یہ چیلنج آپ کے لیے زندگی کا نیا موڑ ثابت ہو، جہاں آپ کے دکھ ختم ہو جائیں، غم دور ہوں، اور اللہ کی رحمتیں آپ کو ہر طرف سے ڈھانپ لیں۔ آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ ہم سیکھیں گے سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ استغفار اور دوسروں کو معاف کرنا ہماری زندگی کو کس طرح بدل دیتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ پاک اس پر رحم نہیں فرماتا۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، ایون دشمن کو بھی، تو دراصل اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں، اپنے دل کو آزاد کرتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جب اللہ اپنے بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ اور ہمارے آج کے 6 دن کا دوسرا ٹاپک یہ ہے، استغفار کرنا، معاف کرنا، دشمن کے لیے بھی دعا کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری توبہ اس وقت تک مکمل قبول نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کو معاف نہ کریں۔ ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں لیکن اپنے دل میں دوسروں کے لیے نفرت، کینہ اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو صاف کر کے دشمن کو بھی معاف کر دیں۔ کیونکہ آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ممکن ہے کہ دشمن کا پتہ لگ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس کے بدلے میں اس سے لڑنا شروع کر دیں۔ کیونکہ اس صورت میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو ہمیں اس بات کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، خواب میں اللہ پاک اشارہ دکھا دیتا ہے یا کہیں سے کوئی راستہ بنا دیتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ ہے کہ ہم اپنے کم علمی کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ پاک کی شان بیان کرتے ہیں کہ بے شک تو ہی جانتا ہے، تو جو سکھاتا ہے ہمیں وہی آتا ہے، تو ممکن ہے اللہ پاک ہمیں دکھا دے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے اصل علم اور حکمت اللہ کے پاس ہے، ہمیں یہ مان لینا چاہیے جو عقل، فہم اور معافی کی توفیق ملتی ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آج کا دن کا چیلنج یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک ایسے شخص کو معاف کرنا ہے جس نے آپ کا دل دکھایا ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ اللہ کے حضور سجدے میں گر کر خود معافی مانگنی ہے، یہ عہد کرنا ہے، دوسروں کو معاف کر کے اپنی توبہ کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ پاک اسے معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے دل کو آزاد کرتے ہیں۔ جادو اور حسد کی طاقتیں صرف اسی دل کو جکڑتی ہیں جو نفرتوں سے بھرا ہو۔ ہم نے دیکھا کہ دشمن کو معاف کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ جب آپ دل سے دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اور ہاں، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم آپ ہی کی اصلاح کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں لائے۔ جو پریشان ہیں، جو دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیاں دور کر کے ان کی زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دے۔ ایک بہن کا کمنٹ آیا تھا کہ ان کے بیٹے کی اور بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے۔ انہوں نے بہت ریکویسٹ کی تھی دعا کے لیے، آپ سب بھی آمین کہہ دیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ اور ہاں، میرے ساتھ اس سفر میں جڑے رہیے کیونکہ کل 7واں دن ہے۔
ہم مکمل سیکھیں گے کہ کس طرح ہم ہر برائی کو دور کر کے، ہر مشکل کو ختم کر کے اللہ پاک کے آگے جھکیں گے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تاکہ آسانی سے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کر لے۔ کل کے 7 دن کے چیلنج میں ہم ایک اور بڑی کمزوری پر بات کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنا صرف جادو و نظر بد سے حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہمارے دلوں کو بھی نرم کرتا ہے، اور جب ہم دل کو صاف کرتے ہیں اور معافی استغفار کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ایسے برستی ہے جیسے بارش سوکھی زمین کو زندہ کر دیتی ہے۔ سورہ بقرہ ایک شیلڈ ہے جو گھروں کو اور دلوں کو شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھتی ہے، لیکن یہ شیلڈ تب مکمل طاقت دکھاتی ہے جب دل میں کینہ نہ ہو، جب معافی اور استغفار ساتھ ہو، یعنی سورہ بقرہ پڑھنا پلس استغفار کرنا پلس دوسروں کو معاف کرنا ایک ایسی روحانی طاقت ہے جو شیطان کو بھگا دیتی ہے اور سکون لے آتی ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث میں جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا کرتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ نیت نہ رکھیں کہ ہم دشمن سے بدلہ لیں گے، بلکہ اپنے معاملات مکمل طور اللہ کے سپرد کر دیں، اور 1000 مرتبہ ہم استغفار تو پڑھتے ہیں جو ہم نے اس عمل کے ساتھ کرنی ہے، لیکن کم از کم 100 بار تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں سکون آتا ہے، اور استغفار پڑھنے سے اللہ مشکلات آسان کرتا ہے، اور معافی دل کو نرم کرتی ہے اور شیطان کے وار ناکام کر دیتی ہے، یعنی یہ تینوں ساتھ مل کر آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو ساتھ ساتھ معافی اور استغفار کو اپنا شیلڈ بنائیں۔ جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا، جب آپ استغفار کریں گے تو اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دل سے دعا مانگی ہو لیکن سکون پھر بھی نہ ملا؟ کبھی ایسا لگا کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے جب مسائل بڑھتے ہیں ہر طرف سے بے چینی ہوتی ہے، سارے کام رکتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جب انسان سکون میں نہیں ہوتا تو غصہ بھی بڑھ جاتا ہے، ہم جلد بازی میں غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، رشتے بگڑ جاتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں۔ اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ پر کیا گزرتی ہے، اصل امتحان یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنے غصے اور فیصلوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے یہ کرنا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھ کر اپنے معاملات اللہ کے حوالے کیے جائیں اور شیطان کی چالیں ناکام بنائی جائیں۔ جب ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ قریب تر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ دعا کے ساتھ توکل اور یقین ہو تو اللہ قریب اور مدد ضرور کرتا ہے۔ یہاں ایک حدیث بیان کرتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو گرا دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پر قابو کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ غصہ قابو کرنا اصل بہادری ہے، اسی وقت اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب غصہ آئے تو فوراً خاموش ہو جائیں، یا وضو کرنے یا جگہ بدلیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اپنے معاملے اللہ کے سپرد کریں۔ جس نے آپ کو پریشان کیا ہے، جو آپ کا دشمن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کے لیے بھی دعا کریں تو آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ یہ دعا کریں، اللہم اغفر لہ وحدہ وحدنی، یعنی اے اللہ میرے دشمن کو معاف کر، اسے ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے۔ کسی بھی مشکل فیصلے میں جلد بازی نہ کریں، کم از کم ایک نماز کے بعد فیصلہ کریں۔ جادو یا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ انسان کے اندر غصہ اور جلد بازی ڈال دے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر سے شیطان کو بھگا دیتی ہے، لیکن اصل قوت تب آتی ہے جب ہم اپنے نفس کو بھی قابو میں رکھتے ہیں اور ہر قدم اللہ پر توکل کے ساتھ اٹھاتے ہیں۔ غصے پر قابو پا کر اللہ پر مکمل توکل کر کے زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں کو کیسے صحیح سمت لے جایا جا سکتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی چال غصہ اور جلد بازی ہے، لیکن سورہ بقرہ کی برکت اور اللہ کے ذکر سے یہ چال ناممکن ہو جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے لیکن کبھی کبھی ہماری ساری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہمارا قرآن پڑھنا
اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہ کریں، جب تک ہم معاف نہ کریں اور جب تک ہم اپنے غصے پر قابو نہ پائیں۔ ہمارے 7 دن کے چیلنج کا مقصد یہی ہے، ہم اپنی مکمل اصلاح کریں۔ ہم نے پچھلے دنوں میں صبر، شکر، توکل، دعا، استغفار، اللہ کی راہ میں خرچ، یہ سارے ٹاپک کور کیے ہیں اور آج کا دن اور بھی خاص ہے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں غصے پر قابو کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور معاف کرنا۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ معافی مانگنا، معاف کرنا، غصے پر قابو کرنا ہماری زندگی میں کیسے روشنی لے کر آتا ہے۔ سورہ بقرہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے، ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے آگے جھک جائیں، توبہ کرتے ہیں اور دل کو صاف رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کو معاف کر دیا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا لے گا۔ اور استغفار کے بارے میں فرمایا، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی کرتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہ غصے پر قابو کرنا، ہم اکثر بھول جاتے ہیں غصہ شیطان کا ہتھیار ہے، خاص طور پر جب جادو یا منفی اثرات ہوتے ہیں، خاص جب شیاطین میاں اور بیوی کے درمیان لڑائیاں ڈلوا کر، شک ڈلوا کر دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایسے وقت میں ہم صبر کریں اور غصے کو ختم کر دیں، خاموش رہیں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں تو شیطان کی پوری چال ناکام ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی اس انسان کو جو ہمارا دشمن ہوتا ہے، جو ہمارا برا چاہتا ہے، تو شیطان یہ بھی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم لڑتے رہیں آپس میں۔ اور ہم دشمن کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کے در پر ہماری توبہ قبول کی جاتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں تو اللہ ہمیں عزت بخشتا ہے، اور جب ہم دل سے استغفار کرتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت در بدل جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ معافی مانگنا، دوسروں کو معاف کرنا، ایون اپنے دشمن کو بھی، اور استغفار کرنا اور اپنے غصے پر قابو پانا، یہ سیکھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میری پیاری سننے والی بہنوں، کل انشاءاللہ ہم اپنے 7 دن کے چیلنج میں آخری دن میں داخل ہوں گے، اور وہ دن ہے صفائی کا دن۔ گھر کی صفائی، دل کی صفائی، جسم کی صفائی، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اور دیکھیں گے کہ کس طرح شیاطین ان اعمال سے بھاگتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل ایمان کی طرح ہماری بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آج کے دن کو دل سے گزاریں، عمل کریں اور کل کے دن کا انتظار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔